جو وہ رجب کا مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو چوکنا ہونے کے لیے فرمایا کہ اب اپنے خطاؤں سے شرمسار ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے نکال کر پھینکو، اب توبہ کرو، اب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، دعا پڑھو۔ رجب آ گیا ہے، رجب کا یہ مہینہ ہے جس میں چاند دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو بھی یہ دعا پڑھانا چاہیے۔ اس لیے کثرت سے آپ جو ہیں جب آپ اپنی نمازیں مکمل کرتے ہیں تو اس وقت ایک مرتبہ دعا کر کے اٹھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت دے اور اسی برکت کے ذریعے سے ہم کو رمضان مبارک نصیب فرما دے۔ عزیزان محترم، وہ اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے ہمارے عزم جو ہے، ہمارے ارادے پختہ ہو کہ آنے والا گزشتہ رمضان ہمارا کیسا غفلتوں کے ساتھ گزر گیا، لیکن اب آنے والا مہینہ ہمارا پورے عبادتوں کے ساتھ گزرے گا، پورے روزے کے ساتھ گزرے گا، شب قدر کی تلاش میں گزرے گا۔ یہ اگر ارادہ لے کر آپ رجب کے مہینے میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کا ہر دن مبارک بنتا چلے جائے گا، ہر رات آپ کی برکت والی بنتی چلی جائے گی۔ کسے معلوم کہ آنے والا رجب ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، کسے معلوم کہ آنے والا شعبان ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، کسے معلوم کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، لیکن ہم اللہ سے نیک امید رکھتے ہوئے اے اللہ پیوستہ ہم اپنے خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب ہم کو تو نے یہ رجب کا مہینہ دیا، اب ہم ہمارے نبی نے جو دعا فرمائی اسی دعا کی جو ہے قدر کرتے ہوئے اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے سے دن میں رات میں جو چھپ کر علانیہ جو تمام گناہ ہوئے ہیں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو بھی وہ شعبان نصیب فرما، وہ شعبان کی برکتیں نصیب فرما، آنے والا رمضان ہم کو نصیب فرما۔ یہ دعائیں ہیں جو اپنے اہل خانہ کو پڑھانا ہے۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں کسی نے دعا نہیں پڑھا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھا دیں۔ اس لیے بار بار امام دعا پڑھتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حقیقت میں یہی ہے کہ امام جو ہے نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، لیکن آپ کو جو ہے مصلیان احباب جو آتے ہیں تاکہ ان کو یہ دعائیں یاد ہو جائے اور وہ بھی دعائیں کرنے لگے، وہ بھی دعا والے بن جائے، وہ اللہ کے پاس مانگنے والے بن جائے۔ اس لیے بار بار امام ان دعاؤں کو دہراتا ہے، تو آپ بھی یہ دعائیں یاد کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ جس دن انسان کی روح نکلتی ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کو جو ہے جب روح نکلتی ہے، ایک انگلی کٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پوری بدن سے انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے اور جان کو نکالا جاتا ہے، کیا کوئی معمولی تکلیف ہوتی ہے؟ اسی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو مسکے میں سے بال کو نکالے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ تو اس کی تیاری کے لیے ہم یہ تمام اعمال ہیں، اعمال صالحات ہیں، باقیات الصالحات ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی خیر کریں گے اور خاتمہ بھی ہمارا اچھا ہوگا۔ اگر ہمارا بیسک اچھا نہیں ہے اور ہمارا شباب اچھا نہیں ہے، ہماری جوانی اچھی نہیں ہے، جس سے ہم اپنی گناہوں میں اپنے وقت کو دے دیا۔ ایک زندگی ہے من چاہی، ایک زندگی ہے رب چاہی۔ من چاہی زندگی تو گزارتے رہے، میرا من چاہا تو میں نے اچھے کھانے کھا لیا، میرا من چاہا تو میں نے پورے سب جگہ گھوم کر آ گیا، میرا من چاہا تو میں نے میرا اچھا کپڑا پہن لیا۔ ایسا نہیں،
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من چاہی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کا سوال بھی کیا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی کے اوقات کیسے گزارے۔ تو جب تک ان سوال کا جواب نہیں دیتے، حدیث میں آتا ہے ایک قدم آگے بھی نہیں ایک قدم پیچھے بھی نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے، ہم اللہ کی طرف جب ہم فرض نماز کو آتے ہیں ڈرتے ڈرتے ہوئے آئیں، اے اللہ تو نے مجھے فرض نماز کی توفیق تو دے دیا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو کئی نمازیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، 2 رکعت سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، نماز کے بعد دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، آج یہ امت کیوں اتنا پریشان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مالک کے حقیقی سے مانگنا چھوڑ دیا۔ آپ انفرادی طور پر جب آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تہجد کی یا اشراق کی یا چاش کی نفل نماز پڑھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مومن کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اس مومن کو اللہ تعالیٰ جلد عطا کرتے ہیں جو مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کم از کم ہماری دعا کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہماری دعا ہونا چاہیے، لیکن کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ ایسی دعائیں ہیں، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیزان محترم، دعا یاد کریں، دعا یاد کرنے سے آسانی سے عربی دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، اسی کے ساتھ اپنی نمازیں ختم کریں۔ کبھی سجدے میں اللہ کے لیے روئیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، یہ کوئی معمولی آیت الکرسی نہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ کلمہ 7 زمین 7 آسمان کی اگر قیمت میں لگا دی جائے تو اس کلمے کی قیمت کو چکا نہیں سکتے۔ اتنا بڑا کلمہ، اتنا بڑا ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا الہ، ہمارا معبود ایک ہے، محمد رسول اللہ۔ ہم اگر ہم کسی کا پیغام مانتے ہیں، ہم کسی کا میسج مانتے ہیں، ہم کسی کو میسنجر مانتے ہیں، تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی کے ہم پیغام کو مانتے ہیں، انہی کے ارشادات کو ہم قبول کرتے ہیں، اور ان کی ہر بات کو ہم سینے میں پیوست کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جنہوں نے ہم کو سارا سماج سکھایا، سارا معاشرہ سمجھایا، رہتی دنیا تک جو زندگی لوگ گزارتے ہیں تمام کے لیے ایک سبق دے کر گئے۔ آدمی جیتا ہے تو اس کے لیے یہ سبق ہے، مرتا ہے تو اس کے لیے یہ سبق ہے، اور جو ہے اس کی زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا یہ سمجھ گئے ہو؟ نہیں، ہم نے تم کو جو ہے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمام زندگی کا سوال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم کو جو زندگی دی گئی ہے وہ زندگی تم نے اللہ کے لیے گزاری یا کسی غیر کے لیے گزاری، اس کا سوال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دیا ہے۔ عزیزان محترم، جو ہماری پیوستہ زندگی گزری، اگر 90 سال کا ایک بوڑھا ہے جس نے کفر کے ساتھ زندگی گزاری، اس نے جو ہے
صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا کرم و احسان دیکھیے، اس کی عطا دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے 90 سال کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے 90 سال جو میری نافرمانی کی میں معاف کرتا ہوں، تیرا کلمہ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، آبرو کی حفاظت فرمائے، امن و امان کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم تمام کو رجب اور شعبان کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔